معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لٹریچر۔ ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں خلفائے راشدین کے علاوہ جو 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، آج ہم ان کے حالات اور مناقب بیان کریں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عبید اللہ اور والدہ کا نام صابہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 افراد میں سے ایک ہیں۔ خشیت الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ان کا دل لبریز تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد اور دوسرے غزوات میں بھی بہت جذبے کے ساتھ پیش رہے۔ انہیں اس راہ میں جان کے ساتھ مال کی قربانی سے بھی دریغ نہ تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جس بہادری اور جانثاری کا مظاہرہ فرمایا تھا، اسے دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے حسن معاشرت کے باعث بیوی بچوں میں نہایت محبوب تھے۔ اس کا اندازہ ان کی اہلیہ حضرت ام ابان رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، کچھ مانگو تو بغل نہیں کرتے اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے۔ اگر کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں اور اگر خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام زبیر، کنیت عبداللہ، لقب حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ انہی سے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہجرت سے 28 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 16 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ بدر میں بہت بہادری سے لڑے اور دیگر غزوات میں بڑی شجاعت دکھائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فتح ایران کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی خاندان ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں زاد بھائی تھے۔ ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے پیدا ہوئے۔ پہلی وحی کے 7ویں روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ترغیب دلانے پر مسلمان ہوئے۔ خشیت الہی، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقوی وہ صفات ہیں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ خوف خدا اور عبادت گزاری کا یہ حال تھا کہ عموماً رات کے آخری پہر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ عنہ تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست کا خطرہ لاحق ہوا اور مجاہدین میدان جنگ میں ادھر ادھر بکھر گئے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے سر انجام دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سفر میں عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے گرد رات بھر پہرا دیتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ رات کے وقت ایک جگہ قیام ہوا جہاں دشمنوں کا خطرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہوتا اگر آج کوئی پہرا دیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانثاری سے خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پہلا تیر انداز ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ 7 تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے والد کا نام زید تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے جوش کے ساتھ لبیک کہا اور اپنی زوجہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا اور پھر ایک طویل عرصے تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے۔ ابو عبیدہ کنیت اور امین الامت، امت کا امین لقب ہے۔ یہ لقب آپ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔
آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو فخر سے تھا۔ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا۔ دیگر مسلمانوں کی طرح ابتدا میں قریش کے مظالم کا شکار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ ہجرت کی، لیکن مکی دور میں ہی واپس لوٹ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند روز قبل مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک قباء میں قیام فرمایا۔ ہجرت مدینہ کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ مواقعات مدینہ میں انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بنائے گئے۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور زرہ کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک میں پیوست ہو گئی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دانتوں سے پکڑ کر ان کڑیوں کو باہر نکالا۔ ان کڑیوں سے نکلتے نکلتے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس 400 دینار اور 4000 درہم بطور انعام بھیجا۔ انہوں نے تمام رقم فوج میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا، یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ ہم میں بھی موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار بھی بڑے اور بہت فضیلت والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت کی نعمت سے نوازا تھا۔ ہجرت کے بعد آپ کا سلسلہ مواخات ایک انصاری بھائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ بنا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے پورے جذبہ قوت کے ساتھ اپنے مہاجر بھائی کو کہا، میں اپنی کل دولت کو اپنے اور آپ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو باعث سے برکت بنائے، آپ مجھے بازار کا رستہ دکھا دیجیے۔ کچھ عرصے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی مالی دولت اس قدر بڑھ گئی کہ نہ صرف انہوں نے شادی کر لی بلکہ سونے کی کچھ مقدار بھی اپنی اہلیہ کو مہر کے طور پر ادا کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے کاروبار میں بہت برکت پیدا ہوئی۔ ان کے مال میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار مسلمانوں کے دولت مند ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال 32 ہجری میں ہوا۔ اپنی وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ میرے ترکے میں سے ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیے جائیں۔ اس وقت ایک فہرست تیار ہوئی۔ اس میں سے 100 بدری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حیات تھے۔ ان میں سے آپ رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق 400 دینار تقسیم کر دیے گئے۔ اللہ حافظ۔